الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہماری شریعت توکل کا حکم دیتی ہے. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھو، اللہ رب العالمین سے ہی لو لگاؤ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ بچاؤ اختیار کرو، سبب اختیار کرو. یعنی اللہ پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ سبب بھی اختیار کرنا ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس اونٹنی کو باندھ کر کے اللہ پر توکل کروں یا اسے چھوڑ کر کے اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا عاقلھا و توکل، اسے باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو. تو توکل کا مفہوم یہی ہوا کہ اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچاؤ بھی اختیار کرنا ہے. اس قبیل کا بہت سارا ایسا واقعہ ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر بچاؤ اختیار نہ کیا جائے تو اس کا نقصان ہوگا. اس لیے ہماری شریعت جہاں اللہ پر اعتماد کرنے کا حکم دیتی ہے، وہیں بچاؤ اختیار کرنے کا بھی حکم دیتی ہے. تاریخ سے ایک ورق ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سن 749 ہجری میں جب دمشق میں طاعون آیا تو لوگ صحرا میں نکلے. شہر کے اعیان ان میں شامل تھے. دعا کی، استغاثہ کیا. اس کے بعد طاعون اور زیادہ ہو گیا، حالانکہ ان کے دعا کرنے سے پہلے طاعون کا اثر ہلکا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگ میدان میں نکلے، جمگھٹا ہوا، ازدحام بڑھا، بھیڑ اکٹھا ہوئی، اور بھیڑ کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو ایک دوسرے سے منتقل ہونے والی ہوتی ہیں وہ منتقل ہوں گی ہی، اگرچہ لوگ دعا کے لیے نکلے تھے. تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں بچاؤ کے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سب سے پہلے قاہرہ میں 27 ربیع الاول 833 ہجری کو پہلی بار طاعون آیا. اس سے مرنے والوں کی تعداد 40 سے کم تھی. استسقاء کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تو ویسے ہی 3 دن تک استسقاء کے جیسے لوگوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، اور پھر 4 جمادی الاولی کو لوگ صحرا میں دعا کرنے کے لیے نکلے. سارے لوگ اکٹھا ہوئے، دعا کی، 1 گھنٹہ تک وہاں پر ٹھہرے رہے، پھر لوٹ کر آ گئے. مہینہ ختم ہوتے ہوتے مرنے والوں کی تعداد روزانہ کے حساب سے 1000 سے زیادہ پہنچ گئی، اور پھر اس میں زیادتی ہی ہوتی رہی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، آج کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ بیمار اور صحت مند دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کی وجہ سے بیماری دوسروں تک منتقل ہوئی. ظاہر سی بات ہے اللہ کی اجازت سے ہی بیماری منتقل ہوئی، لیکن ہماری شریعت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ہم نے اسباب اختیار نہ کیا تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑا. تو آج کے ڈیٹ میں بھی ہم آپ کے لیے یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کی حفاظت اور آپ کے آس پاس کے ہر فرد کی حفاظت کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ کے باہر تمام اجتماعات کا بائیکاٹ کریں. بھیڑ اکٹھا کرنے سے بچیں.
پبلک پلیسز سے بچیں، ان لوگوں کے ساتھ اختلاط سے بال احتیاط برتیں جن کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک ہی جگہ پر 5 سے زیادہ افراد موجود نہ ہوں۔ اپنے اور دوسروں کے بیچ فاصلہ برقرار رکھیں جو 1 میٹر سے کم نہ ہو۔ گھر میں بیٹھنے کا اہتمام کریں اور ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلیں۔ حالیہ دنوں میں اگر ہم سب سے افضل کام کرنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پر عمل کر لیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر جو ہے اس کو لازم پکڑ لو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ 3 پیغام ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر پہلا کام یہ کریں کہ ہم افواہوں پر دھیان نہ دیں، یعنی زبان پر قابو رکھیں۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم گھر میں ٹھہرے رہیں، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں۔ اور تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس بلا اور آفت کو دور فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔